بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں میرے پیارے دوستوں کہ آپ حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہم لوگ جو سبق پڑھیں گے وہ درخشاں کا سبق پڑھیں گے۔ درخشاں کے اندر ایک چیپٹر ہے کٹی ہوئے شاخ، جن کے لکھنے والے رائٹر ہے قمر جہاں صاحب، ان کے بارے میں پڑھیں گے اور اس کے اندر جو کچھ سوالات ہے ان سوالات کو حل کیا جائے گا۔ چونکہ کٹی ہوئے شاخ یہ بہت لمبا چیپٹر ہے، اس کو پڑھنے میں کافی وقت لگ جائے گا، اس لیے آپ حضرات اس کو خود سے پڑھ لیجئے گا اور پڑھ کر کے اس کے خاکے کو اور اس کے مضمون کو اپنے ذہن میں جو ہے افسانے کو ذہن میں بیٹھا لے، کہانی کو ذہن میں بیٹھا لیجئے گا۔ چلیے یہاں پہ جو لکھا ہوا ہے آپ نے پڑھا، اس کو تھوڑا سا پڑھ کر کے بتا دیتے ہیں، پھر اس کے بعد نیچے جو ہے وہ سوالات ہیں، ان سوالات مختصر ترین سوالات، ان کو حل کیا جائے گا۔ کیا ہے؟ آج کے جدید سائنسی اور مادی ماحول میں معاشرے میں جو مسائل پیدا ہو رہے ہیں ان مسائل کو ہی قمر جہاں نے اپنے افسانوں کا موضوع بنایا ہے۔ یعنی جو مسائل پیدا ہو رہے ہیں، لوگوں کے ذہن کے اندر جو خیالات پیدا ہو رہے ہیں، ان خیالات کو سامنے رکھ کر کے، جو مسائل ہیں ان مسائل کو سامنے رکھ کر کے قمر جہاں نے اپنے افسانے کا موضوع اور ہیڈنگ بنایا، ٹاپک بنایا۔ چنانچہ زیر نصاب افسانہ کٹی ہوئی شاخ اسی پس منظر سے متعلق ہے جس میں ایک شخص روپیہ کمانے کے لیے خلیجی ممالک جاتا ہے، یعنی دوسرے ملک چلا جاتا ہے۔ روپیہ تو خوب کما لیتا ہے، لیکن اپنے معاشرے، اپنے تہذیب سے کٹ کر جس ذہنی کرب و اذیت کا شکار ہوتا ہے، اس کیفیت کی ترجمانی اس افسانے میں بدرجہ اتم موجود ہے۔ یعنی وہ پیسہ تو خوب کماتا ہے، لیکن اس کے ذہن کے اندر ایک الگ سی جو ہے وہ کیفیت ہوتی ہے، الگ سے کڑھن سا محسوس ہوتا رہتا ہے، اور اجنبی الگ سے جو ہے اندر سے فیل ہوتے رہتا ہے کہ ہم اپنے معاشرے سے کٹ چکے ہیں، اپنے تہذیب و تمدن سے کٹ چکے ہیں، اور یہی اس کے ذہن میں گھومتا رہتا ہے، اور وہ اذیت اور کرب کا شکار، تکلیف کا شکار ہوتا رہتا ہے۔ اسی کیفیت کو جو ہے انہوں نے اپنے افسانے کے اندر بدرج اتم یعنی مکمل طور پر لکھا ہے۔ موجودہ عہد یعنی زمانے کی سائنسی ترقی اور ان کی ایجادات نے انسانی تہذیب کو تو متاثر کیا ہی ہے، ساتھ ہی اخلاقی پہلو کو مجروح بھی کیا ہے۔ یعنی سائنسی ترقیوں نے ان کی ایجادات اور ان کی انسانی تہذیب کو متاثر تو کیا کہ ارے اتنے ساری چیزیں بن رہی ہیں، فلاں چیزیں جو ہے سائنس ترقی کر رہا ہے، لوگ کہاں سے کہاں چلے جا رہے ہیں، یہ ساری چیزیں تو لوگوں کے ذہن میں آتا ہے تو اس کے اندر تاثر پیدا ہوتا ہے، اس کا اثر پیدا ہوتا ہے، لیکن اخلاقی پہلو کو آپ دیکھیں گے تو اخلاقی پہلو بالکل مجروح اور زخمی ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اسی موضوع پر ارتکاز کر کے افسانے کا مرکزی خیال پیش کیا گیا ہے۔ خیال کر کے، ارتکاز یعنی اسی موضوع پر خیال کر کے اور افسانے کا مرکزی خیال پیش کیا گیا، جس میں مادیت کا غلبہ ہو گیا۔ اسی پس منظر میں زیر نصاب افسانہ میں افسانہ نگار قمر جہاں نے ایک ایسے کردار کو پیش کیا ہے جو روپیہ کمانے کے لیے خلیج ممالک جاتا ہے، روپیہ بھی خوب کماتا ہے، لیکن وہ معاشرے اور تہذیب سے کٹ کر جس ذہنی کرب و اذیت کا شکار ہوتا ہے، اس کیفیت کی ترجمانی اس افسانے میں بدرجہ اتم موجود ہے۔ یعنی یہاں سے لے کر کے اور یہاں تک کہ وہی اوپر جو لکھا ہوا ہے یہ والا، وہی کو اتار دیا گیا ہے۔ چلیے اس کو آپ پڑھ لیجئے گا۔ چلیے اب سوال و جواب کو حل کیا جا رہا ہے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ قمر جہاں کی پیدائش کب ہوئی تھی، کون سی تاریخ میں ہوئی تھی، کس سن میں ہوئی تھی؟ تو کتاب کے اندر دو تاریخیں لکھی ہوئی ہے، ایک ہے 1991 میں اور یا 1992 میں۔ تو اگر 1991 آوے تو 91 پر ٹک لگا دیجیے گا، 92 آوے تو 92 پر ٹک لگا دیجیے گا، سمجھ رہے نا؟ اگر دونوں آوے تو دونوں پر ٹک لگا دیجیے گا کتاب کے روح سے، لیکن اس کے علاوہ پر ٹک مت لگائیے گا۔ چلیے، قمر جہاں کے والد کا نام کیا ہے؟ تو سید عطاء الحق ہے۔ قمر جہاں کے والد کا نام سید عطاء الحق ہے۔ قمر جہاں کا پیدائشی تعلق صوبہ بہار کے کس ضلع سے ہے؟ تو سمستی پور ضلع سے ان کا پیدائشی تعلق سمستی پور ضلع سے ہے۔ قمر جہاں کا کون سا افسانہ آپ کے نصاب میں شامل ہے؟ تو کٹی ہوئی شاخ جو ہے، یہ افسانہ کا نام کٹی ہوئی شاخ، یہی نصاب کے اندر شامل ہے۔ قمر جہاں کس یونیورسٹی میں استاد ہیں؟ تو بھاگلپور یونیورسٹی میں جو ہے قمر جہاں استاد ہے۔ اب مختصر سوالات کو دیکھتے ہیں۔ قمر جہاں کے حالات زندگی پر 5 جملے لکھیے۔ تو آپ کتاب بالکل ہو کتاب سے لکھیے گا، ادھر ادھر جو ہے اور گائیڈ وغیرہ کو دیکھ کر کے اس میں اپنے ذہن کو الجھن میں مت ڈالیے گا، بلکہ کتاب ہی سے نکال کر کے یہ لکھیے گا۔
قمر جہاں ضلع سمستی پور میں 1951-52 میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد کا نام سید عطاء الحق تھا۔ آپ روایت تعلیم حاصل کرنے کے بعد پٹنہ یونیورسٹی سے MA اور PhD کیا۔ اردو ادب میں دلچسپی ہونے کی وجہ سے، شوق ہونے کی وجہ سے زمانے طالب علمی میں ہی افسانہ لکھنا شروع کر دیا۔ ان کی پہلی کہانی جنون وفا ہے جو 1966 میں شائع ہوئی۔ دوسرا نمبر پر ہے کہ قمر جہاں کی تصانیف کی فہرست موضوع کے اعتبار سے لکھی۔ تو قمر جہاں کی تصانیف میں چارہ گر 1983 میں اور اجنبی چہرے 1991 میں اور جنون وفا 1966 طالب علم میں شائع ہوئی۔ آگے دیکھیے تیسرا نمبر پر ہے کہ قمر جہاں کی تعلیم و تدریس کے بارے میں مختصراً بیان کیجیے۔ تو مختصراً جو ہے آپ کتاب ہی سے نکال کر کے آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ گائیڈوں کے اندر بہت لمبا دیا ہوا ہے، آپ اس میں سے چھانٹ نہیں پائیں گے، اسی لیے آپ اسی کو غور سے دیکھیں، اس کو نوٹ کر لیں اور اس کو یاد کر لیں، ذہن میں رکھ لیں۔ قمر جہاں کے خاندان کے افراد علم ادب سے دلچسپی رکھتے تھے، چنانچہ روایتی تعلیم حاصل کرنے کے بعد پٹنہ چلے آئے اور پٹنہ یونیورسٹی میں داخلہ لیا۔ وہاں سے MA اور PhD کی مکمل کیا۔ اپنے طالب علم میں اردو ادب سے شوق ہونے کی وجہ سے 1966 میں ایک افسانہ جنون وفا کے نام سے لکھا۔ سندروتی مہیلا کالج بھاگلپور کے شعبہ اردو سے اپنے تدریسی کریئر کا آغاز کیا، یعنی پڑھانے کا آغاز کیا۔ آپ شعبہ اردو کے درس اردو کے صدر کے عہدے کو سنبھالا، یعنی وہاں شعبہ اردو کے صدر بنائے گئے۔ افسانہ کے علاوہ تنقیدی مضامین بھی لکھے، قلمی سفر ابھی بھی جاری ہے۔ چوتھا نمبر کیا ہے؟ تو چوتھا نمبر دیکھیے یہاں پہ ہے کہ اردو کے کسی 5 افسانہ نگاروں کے نام لکھیے۔ تو 5 افسانہ نگاروں کے نام آپ دیکھ لیجئے: نگار عظیم، محسن عظیم آبادی، قمر جہاں، مرزا فرحت اللہ بیگ، سہیل عظیم آبادی۔ تو یہ 5 جو ہے افسانہ نگار کے نام ہیں۔ آگے دیکھیے، آگے اب جو ہے یہ آپ کے لیے آپشن والا سوال و جواب جو دیا جاتا ہے، جس کو آبجیکٹیو اور سبجیکٹیو کہتے ہیں، وہ چیزیں یہاں پہ بتایا گیا ہے کہ دیکھیے یہاں پہ اور کچھ چھوٹ گیا ہے۔ طویل سوالات یہ بہت لمبا ہے، اس کے جوابات بھی کچھ لمبے ہیں، تو اس کو چھوڑ دیا جا رہا ہے۔ آپ حضرات کمنٹ کر کے اگر بتائیں گے کہ ہاں اس کو بھی حل کر کے آپ کے سامنے پیش کیا جائے، تو پھر آپ کمنٹ کریں گے تو آپ کے لیے اس پر بھی محنت کر کے آپ کے سامنے پیش کر دیا جائے گا تاکہ آپ کے لیے آسان ہو۔ چلیے دیکھتے ہیں، اس کو بڑا کر لیتے ہیں۔ قمر جہاں کے افسانوی مجموعے کا نام کیا ہے؟ تو انوکھی مسکراہٹ، چارہ گر، چار چہرے، آنکھ مچولی۔ تو ان کا جو ہے نام ہے، افسانوی مجموعے کا نام چارہ گر ہے۔ جواب چارہ گر۔ قمر جہاں کی پیدائش کب ہوئی؟ یہاں پہ 1950 میں، 1952 میں، 1953 میں، 1954 میں۔ تو آپ کو معلوم ہے کہ 1952 میں ہوئی۔ قمر جہاں کا کون سا افسانہ شامل نصاب ہے؟ چارہ گر، کٹی ہوئی شاخ، اجنبی چہرے، یاد نگر۔ تو پھر جو ہے آپ کو معلوم ہے کہ کٹی ہوئی شاخ جو ہے وہ یہ شامل نصاب ہے۔ قمر جہاں کا تعلق بہار کے کس ضلع سے تھا؟ دربھنگا، مظفر پور، سمستی پور، بھاگلپور۔ تو سمستی پور۔ قمر جہاں کے ایک افسانوی مجموعے کا نام لکھیے۔ انوکھی مسکراہٹ، چارہ گر، چار چہرے، آنکھ مچولی۔ تو آپ کو معلوم ہے کہ چارہ گر جو ہے یہ قمر جہاں کے افسانے مجموعے کا نام ہے۔ چلیے، اجنبی چہرے کس کی تصنیف ہے؟ نگار عظیم، قمر جہاں، شکیلہ اختر، سہیل عظیم آبادی۔ تو یہ تو بالکل واضح ہے کہ قمر جہاں کا۔ افسانہ کٹی ہوئی شاخ کے افسانہ نگار کون ہیں؟ تو آپ کو بھی معلوم ہے کہ یہ قمر جہاں ہی ہے۔ نگار عظیم آبادی، نگار عظیم، قمر جہاں، جیلانی بانو، سہیل عظیم آبادی۔ تو آپ کو معلوم ہے کہ قمر جہاں۔ قمر جہاں کا پہلا افسانہ کون ہے؟ عہد وفا، صنم بے وفا، جنون وفا، صلہ وفا۔ تو جنون وفا یہ پہلا افسانہ ہے جو انہوں نے 1966 میں اپنے زمانے طالب علمی میں ہی لکھے۔ یہ کچھ آپ کے سامنے کچھ سوالات کے جوابات حل کر کے پیش کیے گئے ہیں، اور اسی طریقے سے اس کے مختصر جو مضمون یہ افسانہ ہے، افسانہ کی جو کہانی ہے، اور اس میں جو ہیڈنگ جو لکھا ہوا ہے آپ نے جو پڑھا اس کو بھی پڑھ کر کے آپ کے سامنے سمجھا دیا گیا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات کو سمجھ میں بات آئی ہوگی۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو دوسرے تک بھی پہنچائے اور شیئر کرے۔ اب میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اب مجھے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔